عبد الغنی خان دہلی کے کونسل ہاؤس کے سامنے معروف صحافی اور سیاستدان بنیگال شیوا راؤ سے گفتگو کر رہے ہیں۔ خان عبد الغنی خان عبد الغفار خان کے سب سے بڑے بیٹے تھے۔ انہوں نے مغربی بنگال میں رابندر ناتھ ٹیگور کے شانتی نکتین اسکول میں تعلیم حاصل کی۔ اسی اسکول میں اندرا گاندھی بھی زیر تعلیم رہی۔ غنی خان ایک شاعر، مجسمہ ساز اور مصور ہونے کے ساتھ مضبوط سیاسی سوچ بھی رکھتے تھے۔ اپریل 1947 میں جب تقسیم ہند کے مراحل قریب تھے، انہوں نے پختون زلمے کے نام سے ایک عسکری گروپ تشکیل دیا، جس کا مقصد مسلم لیگ سے ہمدردی رکھنے والوں کے ہاتھوں ممکنہ تشدد سے سرخ پوشوں اور اراکین کانگریس کو تحفظ فراہم کرنا تھا۔ لیکن کانگریس اور سرخ پوشوں کے مابین تعلقات بہت تیزی سے خراب ہونے شروع ہو گئے۔ سرخ پوشوں کی جانب سے پاکستان کی مخالفت کے باوجود کانگریس نے تقسیم ہند کے معاملے میں برطانوی حکومت سے مذاکرات میں یہ شرط رکھی کہ شمال مغربی صوبہ سرحد میں ریفرنڈم کرایا جائے کہ آیا اسے پاکستان میں شامل ہونا ہے یا ہندوستان کے ساتھ الحاق کرنا ہے۔ حالات کے اس نہج پر پہنچنے سے خان عبد الغفار خان بہت مایوس ہوئے۔ ریفرنڈم میں پاکستان کے حق میں زبردست حمایت کی گئی۔ سرخ پوشوں نے کانگریس کے ساتھ تعلقات ختم کرتے ہوئے ایک قرارداد پیش کی، جس میں کہا گیا کہ سرخ پوش پاکستان کو اپنا وطن مانتے ہیں اور اس کے مفادات کے تحفظ اور اسے مستحکم بنانے کا عہد کرتے ہیں، اور اس کے لیے ہر قسم کی قربانی دینے کے لیے تیار ہیں۔ اس کے بعد باوجود اس کے کہ غنی خان سیاست میں متحرک نہیں تھے، لیکن وہ ایک منحرف کے روپ میں نظر آئے۔ 1950 کی دہائی کے ابتدائی عرصے میں زیادہ تر جیل میں رہے۔ اپنی رہائی کے بعد فلسفہ اور آرٹ اور شاعری پر اپنی توجہ مرکوز کرتے ہوئے انہوں نے شاعری کی کئی کتابیں تخلیق کی، جن میں پختون ولی کے ضابطہ اخلاق پر مبنی دا پنجرے چغر بھی شامل ہے۔ 1980 میں جنرل ضیاء الحق نے غنی خان کو ستارہ امتیاز سے نوازا۔ 1996 میں ان کا انتقال ہو گیا۔ ان کے اپنے الفاظ میں پختون صرف ایک نسل نہیں بلکہ ایک سوچ ہے۔ ہر انسان کے اندر ایک پختون موجود ہے جو کبھی کبھی جاگ جاتا ہے اور اس پر حاوی ہو جاتا ہے۔